السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم۔ ویورز، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی فنچ ایوری کے بارے میں کہ آپ کو فنچ کو سیکھنا کس طرح ہے، اس کو سیکھنے کا پروسیس کیا ہے اور کتنا وقت لگے گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ فنچ سے اچھی ارننگ کر سکیں گے۔ تو میں نے کہا بھی تھا کہ میں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر ہم کیج برڈ کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا شوق یہی ہوتا ہے کہ وہ کیج برڈ سے، پیراکیٹ سے سٹارٹ لیں، اور اس میں جو مسائل آتے ہیں اور جس طریقے سے لوگ کام کر رہے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کو اس کے بارے میں اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکوں۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو برڈ بریڈ کروایا جاتا ہے نا پیراکیٹس میں، وہ ہے بجری۔ اب ایک نئے بریڈر کو، یہ جو نئے اس فیلڈ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ یار بجری سے لوگ کس طرح کما سکتے ہیں، کیونکہ بجری کی قیمت آج کل تو بہت زیادہ کم ہے لیکن پھر بھی بہت اچھی نہیں ہوتی۔ جال کے اوپر بجری 400، 450، 500 اس رینج کے اندر ہی سیل ہو رہا ہوتا ہے۔ اور بجری کے جو بھی یوں سمجھ لو بڑے بریڈر ہیں، ان کی ویڈیوز بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں وہ لوگ کہ اس کا ریٹ مزید بڑھنا چاہیے۔ بجری کا ریٹ خاصا کم ہے، اور واقعی کم ہے بھی، تقریباً یہ 1000 کے آس پاس ہونا چاہیے اب جتنی اس کے ساتھ محنت ہے، لیکن یہ اس کے باوجود بجری مارکیٹ میں بہت آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کون سے بریڈر ہیں جو بھائی ان کو لگایا ہوا ہے انہوں نے بڑے پیمانے پر، وہ کس طریقے سے بریڈ لیتے ہیں کہ ان کو وارے آتا ہے یہ؟ تو ویورز، اس کے اندر کیج برڈ کے اندر جو سب سے بڑا وہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر جوڑے کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی پروگریس کیا ہے۔ اس سیٹ اپ کو بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ آپ نے 10 جوڑے ڈالے، 10 جوڑوں میں سے یوں سمجھ لیں کہ 3-4 جوڑے ایسے ہیں جو 6-7 بچے پال رہے ہیں، عموماً اتنا بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی کم ریشو ہوتا ہے۔ اگر آپ نیا سیٹ اپ شروع کر رہے ہیں، آپ نے ایک 10 کھانے والا کیج لیا، آپ نے 10 جوڑے ڈال دیے، 10 میں سے 2-3 جوڑے ایسے ہوں گے جو آپ کو 6-7 بچے پال کے دیں گے، ان کو اس کے حساب سے مٹکی یا باکس اس حساب سے آپ دیں گے۔ تو یعنی کہ آپ یہ خود آپ کو دیکھنا ہے کہ جو جوڑا انڈے زیادہ دے رہا ہے اس کو آپ باکس لگائیں اور اس سے زیادہ بریڈ لیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اس بریڈ کو اوپر نیچے سب پرندوں میں برابر تقسیم بھی کر دیں، یعنی کہ اگر کسی کے پاس 2 ہیں تو اور کسی کے پاس 6 ہیں تو آپ وہ 2 اٹھا کے بچے وہاں رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ جو اچھے بریڈر ہیں، میں کافی ٹائم ہو گیا، میں نے ایک بندے سے ایسی بات ہو رہی تھی، مارکیٹ میں ملے تو وہ کہتے ہیں کہ بولا بھائی آپ نے بجری میں نے لگایا ہوا تھا اس ٹائم تھوڑا سا، تو بولا کتنے کیا بریڈ آتی ہے؟ تو میں نے بتایا 4-5 بچوں کی بریڈ ہے ہر جوڑے کی۔ بولا یار آپ تو نقصان میں جا رہے ہو۔ بولا ہمارے پاس بھائی لگا ہوا ہے بجری، بولا ہم لوگوں کے پاس جو جوڑا 6-7 بچوں سے کم نکالتا ہیں وہ جوڑا ہی نکال دیتے ہیں، بولا فیمیل چینج کر دیتے ہیں ہم۔ بولا بھائی ہماری ایوریج ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر جوڑا 7 سے 8 بچے نکالے، بولا تبھی بچت آئے گی، اس سے کم میں بچت نہیں آ سکتی۔ تو یہ ایک مین وہ ہے، لیکن اس سیٹ اپ کو بنانے میں وقت لگتا ہے۔ آپ اگر پہلے دن سے آپ نے ڈالیں 10 جوڑے آپ نے ڈالیں، آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ سارے جوڑے اس طرح بریڈ کریں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو وہ بہتر بلڈ لائن پکڑنی ہوتی ہے اپنے پرندوں میں، جو فیمیل جو جوڑا اچھی بریڈ کر رہا ہے، ان 2 جوڑوں یوں سمجھنا 10 میں سے 4 جوڑے آپ کے پاس اچھی بریڈ کر رہے ہیں، آپ نے ان 4 جوڑوں کے بچے ہی روکنے اور ان کو کراس بریڈ میں لگانا ہے۔ ایک ہی جوڑے کے بچے میل فیمیل آپ نے جوڑے میں نہیں ڈالنے، علیحدہ علیحدہ 4 جوڑے، تو ان کو آپس میں ایسے کراس کر آپ ان کو اس طرح لگا دیں، یعنی کہ ایک کہیں سے نر لیں، دوسرے جوڑے کی فیمیل لیں، ادھر سے ایک پٹھا آپ دوسرے کا نر لیں، ادھر سے دوسرے کی پٹھی فیمیل لیں، اس طریقے سے لگائیں۔ ایک ہی ماں باپ کے دونوں بچے آپ نہیں لگائیں آپس میں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو بہتر اس میں کچھ وقت لگتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کم سے کم بھی 1 سال آپ کو لگ جائے گا۔ جب آپ ایک سیٹ اپ ڈالتے ہیں، یعنی کہ آپ نے 50 پیئر کا بھی سیٹ اپ ڈالا، آپ نے 100 پیئر کا بھی سیٹ اپ ڈالا، تو آپ کو ان کی بریڈ بہتر کرنے میں ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گیا بجری کا، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا سا اس سے ہم اوپر جاتے ہیں، کاکٹیل ہو گیا یا لو برڈ یا فشر وغیرہ ہو گیا۔ فشر لو برڈ میں تو ایسا ہی ہے، اس میں آپ کو یہ چیز نوٹس میں رکھنی پڑے گی کہ بھائی کون سے پرندے اچھی بریڈ کر رہے ہیں۔ تھوڑا نخرے والا پرندہ ہے، اس کے اندر ویسے بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس کی خاص کچھ غذائیں جس کو آپ پراپر دیں گے تو یہ بریڈ کرتا ہے۔ انڈا بریڈ لوگ کہتے ہیں اس کو لازمی، جو اچھے بریڈر ہیں کہتے ہیں انڈا بریڈ بریڈ کے سیزن کے ٹائم پہ آپ کو لازمی دینا ہے، تب یہ بریڈ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟
میکسیمم اس کا بھی ریشیو یہ ہوتا ہے کہ 3-4 بچے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس 6 بچے 7 بچے بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ایک برڈ کا ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ کیج برڈ میں صرف آپ کو آج یہ بتلا رہا ہوں کہ آپ اگر اس سیٹ اپ میں جاتے ہیں تو آپ کو نقصان سے کیسے بچنا ہے، آپ کو سیکھنے کے لیے کیا چیزیں ریکوائر ہیں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی بندہ کر کے ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے، کام کرنے کے بعد وہ اس طرح سیکھنا کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے. اور پھر جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتلایا تھا کہ پھر لوگ یہ کرتے ہیں بھائی پنجرے بیچ کے سیٹ اپ بھی ختم کر دیتے ہیں. تو وہ ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے یار جب کوئی اس طرح چھوڑ کے جاتا ہے نا فیلڈ کو، کیونکہ اس فیلڈ میں کوئی، اللہ کا شکر ہے، اس فیلڈ میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یار زیادہ لوگ آ جائیں گے تو کام ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ایکسپورٹ والا کام ہے، اس کے اندر ایکسپورٹ ہوتا ہے پرندہ، آپ کو زر مبادلہ آتا ہے، آپ کے ملک کو بھی فائدہ ہے اس کا. اور آپ کی جو ریجن ہے جس سے ہم لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں، اس کا ایک اور بھی بہت بڑا فائدہ ہے. میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا اس کے اوپر، آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر پاکستان کے اندر برڈ فارمنگ اور ملکوں کی نسبت بہتر بزنس کیوں ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا. تو ویورز یہ اب آپ نیکسٹ اس کے اوپر چلے جاتے ہیں. جیسے آپ نے ڈال لیا کوکٹیل کا ریٹ کافی ٹائم سے مینٹین ہے اور بہت اچھی بات ہے. کوکٹیل کی ڈیمانڈ بنی رہتی ہے کیونکہ وجہ کیا ہے کہ کوکٹیل کے لگانے والے کم ہیں. آپ 100 سیٹ اپ دیکھیں گے تو آپ کو 100 میں سے 10 سیٹ اپ آپ کو کوکٹیل کے نہیں ملیں گے. کوکٹیل کو لگانا، اس کو بریڈ کروانا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے، جب آپ کیج برڈ میں جاتے ہیں اور بڑے برڈ کی طرف جاتے ہیں تو ایک فن ہے، میں تو فن ہی کہتا ہوں اس کو بھائی، اسے سیکھنا بڑا ضروری ہے. آپ کو ہینڈ فیڈ کروانا آنا چاہیے بچوں کو. یہ ایک پراپر کام ضرور ہے. آپ کو بڑے سیٹ اپ میں یوں سمجھ لیں کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مستقل ٹائم دینا پڑتا ہے. اگر آپ 4-6 گھنٹے کے حساب سے کام کر رہے ہیں تو ہینڈ فیڈ والے پرندے آپ اس طرف نہیں جا سکتے، آپ ساری زندگی جا نہیں سکیں گے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار پارٹ ٹائم کرنا، بس دانہ پانی کرنا، نکل آنا، آپ اس سے اچھی بریڈ نہیں لے سکیں گے، آپ اس سسٹم کو کبھی بڑھا نہیں سکیں گے. آپ کو ہینڈ فیڈ پر بچوں کو لے جانا، آپ کو فیڈ کروانا آنا چاہیے. یہ بہت ہی ضروری، اس کے لیے بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. انشاءاللہ میری بھی کوشش ہے کہ میں اپنے جو میرے پاس رنگ نیک کے یا دوسرے پرندے نکلتے ہیں، ان بچوں کو ہینڈ فیڈ کروا کے آپ کو دکھاؤں کہ ہینڈ فیڈ کرانے کا پروسیس کس طرح ہوتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے برڈ فارمنگ کے اندر. میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم ستون ہے برڈ فارمنگ کا، بچوں کے لیے ہینڈ فیڈنگ. اس کے لیے بروڈل بنے ہوئے آتے ہیں. بڑے فارمر اس کام کو یوں سمجھ لیں ایک سیکرٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. وہ ہر کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ زیادہ بریڈ وہ کیسے لے رہے ہیں. رنگ نیک کی ایون 1 ہفتے کے بعد بچوں کو اٹھا دیا جاتا ہے اور نئے جوڑے کو یوں سمجھ لیں جوڑا دوبارہ انڈوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے کچھ ہی دن میں. ورنہ آپ رنگ نیک سے 1-2 بریڈ ہی لے سکتے ہیں. اچھا، تو بات ہو رہی تھی کوکٹیل کی. اب کوکٹیل میں اگر آپ کو کوکٹیل سے بریڈ کروانا ہے تو آپ وہی اس کے آپ یوں سمجھ لیں کہ 4 اس کا 4 خانوں کا کیج آتا ہے. 2 کیجز کے اندر آپ نے 8 پیر بھی ڈال دیا تو اس میں بھی وہی ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ جوڑا کون سا اچھی بریڈ کر رہا ہے، اس کی بلڈ لائن کو روکنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پٹھوں کو روکنا ہے. باقیوں کو آپ سیل کرتے رہیں اور پھر ایک ایک کر کے فیمیل کو آپ چینج کرتے رہیں. اس میں کوکٹیل کے اندر خاص طور پہ کوکٹیل یا لو برڈ کے اس کے اندر میل اور فیمیل دونوں آپ نے دیکھنی ہے. کبھی کبھی میل لوز ہوتا ہے، وہ زیادہ بریڈ نہیں کروا پا رہا ہوتا ہے، وہ ٹائم سے یوں سمجھ لے کراس نہیں کرتا تو وہ فیمیل ایگ لے نہیں کرتی ہے. تو اس میں دونوں کو دیکھنا ہوتا ہے. کبھی کبھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے، جوڑا ہی سیٹ نہیں ہوتا. بہت سینسیٹیو پرندہ ہے اس معاملے میں کوکٹیل. یہ یعنی کہ جگہ بھی چینج کرنے میں بریڈ رک جاتی ہے اس کی. بہرحال ایک چیز میں بہت اچھی ہے جو میں نے پہلے پوائنٹ کیا کہ اس کا ریٹ مینٹین رہتا ہے. کوکٹیل کی ڈیمانڈ بنی رہتی ہے. اس کا ریٹ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جو اس کا ریٹ چل رہا ہے وہ تھوڑا تھوڑا بڑھتا رہتا ہے، نیچے نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو ویورز یہ آج کی ویڈیو تھی. کچھ پوائنٹ میں نے بتایا تھا کہ میں اس میں ریز کر سکوں گا کیونکہ یہ بہت بڑا وہ ہے کہ نئے فارمرز کے لیے سیکھنے کے لیے اس کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے. تو آپ کسی ایک فیلڈ کو آپ چنیں اور اس کے اوپر پہلے کام شروع کریں، اپنے آپ کو مینٹین کریں. اس کے بعد ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پر آپ 2-3 جوڑے ڈالیں، ان کو سیکھیں اور پھر اس کی طرف جائیں. یہ میں نے آپ کو ایک پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ چھوٹے برڈ کے ساتھ 2 بڑے برڈ کے پیئر لازمی ڈالیں تاکہ آپ کو سیکھنے کا ٹائم مل جائے. تو یہ وجہ سے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.